السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور میرا کفر یا ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے قرآن پاک، اس کو پڑھنا، اس کو سننا ویسے ہی بڑی سعادت ہے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں ہمیں قرآن پاک کا پڑھنا سننا میسر آ جائے، اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات ضرور عرض کروں کہ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کریں بلکہ قرآن پاک کے ساتھ دوستی کر لیں۔ جب آپ قرآن پاک کے ساتھ وقت گزاریں گے، اس کے ساتھ دوستی کر لیں گے، تو پھر یہ قرآن بھی آپ کے ساتھ دوستی کر لے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو لمحات ہیں رمضان کے، بڑی قیمتی لمحات ہیں، اور یہ قیمتی لمحات اکثر لوگ، خاص طور پہ یہ والا وقت جس وقت ہم درس دیتے ہیں، یہ والا وقت اکثر لوگ جو ہے وہ سو کے گزارتے ہیں۔ تو یہ اس قدر قیمتی وقت اگر سو کے گزارا جائے تو یہ ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور ویسے بھی پوری زندگی میں اگر کوئی شخص 7-8 گھنٹے سے زیادہ سوتا ہے تو یہ تو اپنی زندگی ضائع کرنے والی بات ہے۔ صرف اتنا سونا ضروری ہے جتنا انسان کے جسم کے لیے، اس کے آرام کے لیے اور اس کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا، تیری جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو اگر 5 گھنٹے سو لیا جائے، 6 گھنٹے سو لیا جائے تو یہ بہت کافی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے، اس سے زیادہ تو بالکل سونا فضول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ دوستی کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ جن کی قرآن کے ساتھ دوستی یہاں ہو گئی، یہ پھر قرآن آخرت میں دوستی نبھائے گا، قبر بلکہ موت سے لے کر پھر قبر تک، اور پھر حشر تک، اور پھر جنت دوزخ کے فیصلے تک یہ قرآن پاک دوستی نبھاتا ہے جس نے یہاں پہ اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ گویا یہ معاملہ لینے اور دینے کا ہے کہ آپ کچھ وقت اس کے ساتھ گزارو گے تو یہ بھی قیامت کے دن آپ کے ساتھ وقت گزارے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قرآن یہاں پڑھا کرو، اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ فإنہ شفیع لأصحابہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے یہ سفارش کرے گا قیامت والے دن۔ اور یہ ہر جگہ پہ ساتھی بنتا ہے، صرف یہ قبر کی بات نہیں ہے، صرف حشر کی بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک ساتھی بنتا ہے کہ اللہ کریم فرمائیں گے یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح ٹھہر ٹھہر کے تو دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح اس کو پڑھ،
اور جہاں یہ قرآن مکمل ہوگا وہاں تیرا محل۔ گویا یہ معاملہ لینے اور دینے کا ہے۔ آج آپ جتنی انویسٹمنٹ کریں گے وقت کے اعتبار سے، یہ اتنی انویسٹمنٹ آپ کو واپس لوٹائی جائے گی، اور یہ گویا ایک طرح کا معاہدہ ہے۔ تو جو آیت میں نے آج کے درس کی ابتدا میں پڑھی ہے، جہاں سے آج کی ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے، وہ بھی کم و بیش ایک معاہدہ ہے اللہ کا اللہ کے بندوں کے درمیان، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ پیچھے اتنے احکام آئے ہیں، اور خاص طور پہ کعبہ کی تبدیلی کے احکام آئے، امت وسط بنا دیا، اور امت وسط بنا کے پھر کعبہ کی تبدیلی اور امت وسط بنانے کی جو حکمتیں ہیں وہ بھی اللہ کریم نے یہاں پر ارشاد فرمائیں، اور ان حکمتوں کے ارشاد فرمانے کے ساتھ ہی فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ جو فَاذْكُرُونِی حالانکہ ہونا چاہیے تھا اذکرونی، فَاذْكُرُونِی، یہ جو فا لگایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اتنے انعامات کرنے والا ہے، جس نے تمہیں اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں، اس کی ذات اور اس کی شان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تم اس کا ذکر کرو، لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور نافرمانی اور یا ناشکری نہ کرو، انکار نہ کرو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو کہا تھا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اب یہ گویا معاہدے کی بات، جب ان کے پاس قیادت و سیادت تھی تو ان سے کہا جا رہا تھا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کرتا ہوں، اور جب یہ قیادت کی تبدیلی واقع ہو چکی اور یہ قیادت جو ہے یہ امت محمدیہ کو مل چکی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم وہی وعدہ تم پورا کرو، اب ان سے اسی طرح کا، لیکن یہاں پہ یاد کرنے کی بات کہی گئی ہے، یہاں پہ اس وعدے کی بات نہیں کی۔ البتہ مختلف مقامات پہ اللہ کریم نے وعدہ پورا کرنے کا بھی حکم دیا، خاص طور پر سورۃ المائدہ کی ابتدا جو ہے، جہاں پہ جو احکام کی سب سے نمایاں صورت ہے، اور یا یوں کہہ لیجئے کہ احکام کی سب سے نمایاں صورتوں میں سے ہے، اس کی تو ابتدائی اس سے ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدے پورے کرو اللہ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی جا کے جو حوالہ دیا ہے آگے جا کے، وہ حوالہ یہی دیا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، انہوں نے تو پورا نہیں کیا، جو بنی اسرائیل سے لیا تھا وہ انہوں نے تو پورا نہیں کیا، تم نے ایسا نہیں کرنا، تم وعدہ پورا کرو۔ ایک بات یہاں پہ سوچنے کی ہے کہ معاہدہ جو ہوتا ہے، لینے دینے کی جو بات ہوتی ہے، یہ بالعموم ایک طرح کی یا یکساں مرتبہ اور مقام رکھنے والی یا ایکول پارٹیز کے درمیان ہوتی ہے، کہ جب کوئی ایکول لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو وہ آپس میں معاہدہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں یہ دوں گا اور تم مجھے یہ دے دو، یا تم مجھے یہ دے دو تو میں اس کے جواب میں تمہیں یہ دے دوں گا۔ یہ برابر کی اگر پارٹیاں ہوں تو پھر تو ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کریم کا معاملہ ہے، اور اللہ کریم نے بنی اسرائیل سے بھی کہا تھا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، آیت نمبر 40 کے اندر، کہ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تو گویا اللہ کریم جو اتنی بڑی ہستی ہے کہ انسان اس کے مقابلے میں کوئی اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کریم انسان کو، اس انسان کے کیے ہوئے عمل کو اپنے ذمے قرار دیتا اور پھر اس کو معاہدہ قرار دیتا ہے، حالانکہ معاہدہ دو ایکول پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے، اللہ کی ذات اور بندے کا ذات کے اعتبار سے کوئی نسبت تناسب ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کریم اس کو معاہدہ قرار دیتا ہے، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مہربانی۔ فاذکرونی، تم یاد کرو مجھے۔ اب یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہو، کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا کہ اللہ کا جو ذکر ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کو جو یاد کرنا ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہر چیز سے بڑی بات ہے، ساری عبادات سے بڑی عبادت۔ اسی طرح سورہ احزاب کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، تم اللہ کو یاد کیا کرو، زیادہ زیادہ اس کو یاد کرنا۔
اب اللہ کو یاد کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہم بیٹھے اللہ 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 کرتے رہے. دو طرح کی یاد ہوتی ہے، ایک یاد کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے، دل و دماغ کے ساتھ ہے، انسان کی باطنی کیفیات کے ساتھ ہے، اور ایک یاد کا تعلق ظاہری ذکر کے ساتھ ہے کہ انسان زبان سے منہ سے کسی کا نام لے تو یہ بھی ذکر ہو سکتا ہے، اور یا یہ کہ صرف دل میں یاد کر رہا ہو، زبان پر ذکر نہ ہو، زبان پر اس کا نام نہ لائے، پھر بھی اس کو یاد کہا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کریم نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ فذکرونی، وہ کیا زبان سے یاد کرنا ہے یا دل سے یاد کر لینا ہے، باطنی کیفیت کا نام ہے، الفاظ کی ادائیگی کا نام ہے، یا دونوں کا نام؟ اس کے لیے ایک بات تو وہ حدیث قدسی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بخاری شریف کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور پھر جو بھی یہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اور اگر یہ میرا ذکر کرتا ہے میرا بندہ ان ذکرنی فی نفسہ، اگر یہ میرا ذکر کرتا ہے اپنے دل میں، تو ذکرتہ فی نفسی، تو میں اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اگر یہ دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. اور اگر یہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا تذکرہ کرتا ہے محفل میں، وَإِن ذَكَرَنِي فی ملئن، کسی محفل کے اندر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، تو فرمایا ذَكَرْتُهُ فی ملئن خیر منہم، میں ان سے بہتر محفل میں یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے دونوں اس سے مراد ہے، یعنی دل میں یاد کرنا بھی اس سے مراد ہے اور زبان سے تذکرہ کرنا بھی اس سے مراد ہے. گویا ہر وقت اگر اللہ یاد رہے، انسان کو یہ یاد رہے کہ میرا اللہ ہے اور میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ ساری نعمتیں اس نے مجھے عطا کی ہیں، اور انسان کسی بھی وقت کسی بھی لمحے اللہ کو نہ بھولے، نہ قلبی اعتبار سے اور نہ زبان کے ذکر کے اعتبار سے، تو بنیادی مفہوم تو اس کا یہی محسوس ہوتا. لیکن بہقی کے اندر ایک امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، اور اسی طرح کا ایک قول سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا، جو امام بغوی نے شرح سنہ کے اندر نقل کیا ہے، وہ اس کا مفہوم متعین کرتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی کی روایت ہے، من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ. دیکھیں اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم مانے اس نے اللہ کو یاد کیا ہے. من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کا حکم مانا، گویا اس نے اللہ کو یاد کیا. وَإِن قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اگر اس کی نماز، اس کی نمازیں، اس کے روزے اور اس کی قرآن پاک کی تلاوت کرنا کم ہی ہو، تھوڑا ہی ہو، کوئی بہت زیادہ لمبے چوڑی تلاوتیں نہیں کرتا، کوئی 2 6 8 8 10 قرآن ختم نہیں کرتا، کوئی نوافل بہت زیادہ ہزاروں سینکڑوں کی تعداد یا بیسیوں کی تعداد میں نہیں پڑھتا، اور روزے بھی وہ نفلی بہت زیادہ نہیں رکھتا، بس فرائض واجبات پورے کرتا ہے اور مناسب صاحب وہ مسلمان ہے، لیکن وہ ہر بات میں اپنے اللہ کا حکم مانتا ہے، تو فرمایا جو اللہ کا حکم مانتا ہے، چاہے اس کی نمازیں تھوڑی ہیں، چاہے اس کے روزے تھوڑے ہیں، اور چاہے اس کی تلاوت قرآن کی مقدار بہت زیادہ نہیں ہے، جس نے اللہ کا حکم مانا فقد ذکر اللہ، وہ ہے اصل میں اللہ کو یاد کرنے والا. اسی طرح فرمایا کہ من عصى اللہ، جس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بات ایک نہیں مانی، فقد نسی اللہ،
وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، چاہے اس کی نمازیں، اس کے روزے اور اس کی تلاوت قرآن بہت زیادہ ہو، اس نے گویا اللہ کو بھلا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر صرف قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جو اللہ کا ذکر کرے اس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن پڑھنے سے اطمینان نہیں ہوتا بلکہ قرآن پر عمل کرنے سے اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا ترجمہ پھر یہ ہوگا کہ جو اللہ کو یاد کرے اپنے عمل کے ساتھ تو پھر اس کو اطمینان ہوگا، اور صرف قرآن پڑھ کے اطمینان نہیں ہوگا۔ دیکھیں قرآن پڑھ کے مختلف قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ بالعموم قرآن پاک سکون دیتا ہے، بالعموم یہ اطمینان دیتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام کی کوئی تاثیر نہ ہو، اور وہ کوئی بھی سننے والا، حتیٰ کہ جانور بھی جب سنتے ہیں تو ان کے اوپر بھی قرآن پاک کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور پھر خاص طور پہ کوئی اچھا پڑھنے والا ہو جس کے گلے کے اندر اللہ نے غنا عطا فرمایا ہے، اور وہ اس کو پورا ترنم کے ساتھ اور پورا غنا شامل کر کے اس کو خوبصورت بنا کے پڑھتا ہے، تو اس کے اثرات تو کافر پر بھی ہوتے ہیں، یعنی صرف مسلمان پر نہیں، کافر بھی اگر وہ تلاوت سنتا ہے تو اس کے اندر ایسا آہنگ ہے، ایسی خوبصورتی ہے کہ انسان جو ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ تاثیر اس سے مراد نہیں ہے، یہ وقتی تاثیر اس سے مراد نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں اور تھوڑا سا قرآن سن لیں تو آپ کو ایک ذرا سی کیفیت، ایک وجد کی سی کیفیت محسوس ہو، اور ذرا سا تھوڑا وقت اور گزر گیا اور وقت گزرنے کے بعد وہ کیفیت اسی وقت ختم ہو گئی اور بات ختم۔ نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایسا اثر کرے کہ آپ کی زندگی بدل دے، اور جس شخص کی زندگی بدلتی ہے، آپ کو یہ کام اللہ کے حکم کے مطابق کر کے دیکھیں، جب آپ اللہ کا حکم مانتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں، خاص طور پر ایسا کام جس کا علم سوائے اللہ کو کے اور کسی کو نہ ہو، یا تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ ایسا نیک کام جو آپ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے، جتنا اطمینان وہ کام کرنے سے ہے اتنا اطمینان کسی اور بات میں نہیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ میرا اچھا، اور پھر اگر دوسرے لوگوں کو معلوم ہو بھی جاتا ہے تو انسان کے دل میں ریاکاری کا ایک آتا ہے شائبہ کہ کہیں میں دکھاوا کر رہا ہوں۔ اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اگر ہر وقت دھیان اللہ کی طرف ہے اور یاد اللہ ہے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ ساری دنیا بھی اگر آپ کو دیکھ رہی ہے نا، وہ آپ کا ککھ بھی فائدہ نہیں کر سکتی، وہ ذرہ بھر آپ کا فائدہ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ اس کام کو دیکھ لے، ساری دنیا آپ کی نیکی دیکھ کر سارے لوگ بھی خوش ہو جائیں، ساری دنیا اش اش کر اٹھے، تو بھی آپ کا ایک ذرہ بھر وہ فائدہ نہیں کر سکتے۔ اب اسی طرح اگر ساری دنیا کہے کہ او خو آپ نے کیا کیا، اس کام کے بارے میں ساری دنیا آپ کو تان ملامت کر رہی ہو، لیکن آپ کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام ہو، تو پوری دنیا کی تان ملامت آپ کو ذرہ بھر نقصان نہیں کر سکتی۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ پھر ریاکاری کا شائبہ کوئی نہیں رہتا۔ پھر آپ اکیلے کام کر رہے ہوں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یا ساری دنیا دیکھ رہی ہو، پھر دونوں صورتوں میں آپ کی کیفیات کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر دونوں صورتوں میں آپ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں، اور اصل میں جو اللہ کی اطاعت ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس طرح سے اللہ کی اطاعت کرتا رہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ الذکر طاعت اللہ، ذکر کیا ہے؟ فذکرونی کہا ہے نا، تو ذکر کیا ہے؟ الذکر طاعت اللہ، یہ اللہ کی اطاعت کرنے کا نام ہے، نام لینے کا نام نہیں ہے۔ ومن اطاع اللہ، جس شخص نے اللہ کا حکم مانا، فقد ذکرہ، پس یقیناً اس نے اللہ کو یاد کر لیا۔ اب جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ گویا اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فمن لم یطعہ، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، فمن لم یطعہ، جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، فلیس بذاکر، وہ پھر ذاکر نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن کثرت تسبیح و تلاوت الکتاب، وہی بات جو حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ چاہے اس کی جو نمازیں ہیں اور اس کی تسبیح ہے، اور اس نے چاہے تسبیح پکڑی ہوئی ہو، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وہ تسبیح بیان کرتا ہو، ذکر کرتا ہو اللہ کا، اگر وہ اللہ کا حکم نہیں مانتا تو وہ ذاکر نہیں ہے، وہ ذکر کرنے والا نہیں۔ اور یوں اگر اللہ کا ذکر ہونا
اللہ کی یاد ہو، تو وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی قوم جب بیٹھتی ہے، مسلم شریف کی حدیث، لا یقعد قوم یذکرون اللہ تعالی، جب کوئی قوم بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے تو الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ. یہ جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی بھی قوم جب بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہی ہوتی ہے، لا یقعد قوم یذکرون اللہ تعالی، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھے، تو ان کے اوپر فرشتے آ کے پرے باندھ لیتے ہیں، ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے. یہ کیفیت پھر ان لوگوں کی نہیں ہے جو بیٹھ کے تسبیحاں پھیر رہے ہوں اور بیٹھ کے اللہ 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 کرتے رہے ہوں. یہ وہ مراد نہیں. پھر ان سے مراد کون ہے؟ ان سے وہ مراد ہیں جو جہاں بھی بیٹھے ہوں وہ اللہ کی ہر بات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، اور جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں ہوں. اب دیکھیں جلوت میں ہوں خلوت میں ہوں وہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی شخص اس طرح سے کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتیں بھی نازل کرے گا، فرشتے بھی ان کو آ کے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے اوپر سکینت بھی نازل ہوتی ہے. اور ایک ساتھ ایڈیشنل فائدہ یہ ہوتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ کے قریب جو لوگ ہیں یعنی فرشتے، اللہ ان میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان میں ذکر کرتا ہے. دیکھو، اور پھر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثلا حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وقوف عرفہ کے موقع پر تمام حاجی اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور فرشتوں کو پوچھتا ہے کہ بتاؤ تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور یہ صرف اس کی بات نہیں ہے، کوئی بھی محفل ہو اور اس کے اندر اللہ کریم کی طرف سے اسی طرح کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ وہی تھے جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ تھا کہ یہ زمین میں جا کے دنگا فساد کریں گے، یہ میری بندگی میری اطاعت نہیں کریں گے، دیکھو میری اطاعت کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ وقوف عرفات کی بات بھی ہے. عید کے دن کے بارے میں بھی روایات آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے ان کے اوپر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے جو ہے وہ کس طرح سے گریہ زاری کر رہے ہیں. علی ھذا القیاس، یہ جو مختلف جگہوں پہ یہ والا جو ذکر ہے یہ ہے اصل میں اس کا مطلب وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ کے پاس جو فرشتوں کے لشکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ تذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میری اطاعت کر رہے ہیں. تو مطلب فَاذْكُرُونِي اذکرکم کا، پھر اذکرکم کا مطلب یہی ہے کہ تم میری یاد میں ہمیشہ زندگی گزارو، میں تمہارا تذکرہ کرتا رہوں گا. اور اللہ کریم کی طرف سے اس کو بطور معاہدہ جو چیز دے دی گئی. اب یہ بھی امت محمدیہ کے لیے انعام ہے. بنی اسرائیل کو جب یہ ملا تھا کہ میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، انہوں نے تو وعدہ پورا نہیں کیا. جب انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا تو ان سے تو سب کچھ چھن گیا. اب اگر امت محمدیہ یہ وعدہ پورا نہیں کرے گی تو پھر یہ بھی اپنے انجام کی فکر کرے اور خاطر جمع رکھے. اللہ نے اپنے قانون اٹل بنائے ہوئے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا. اللہ کا ایک قانون عدل ہے، ایک اللہ کا قانون رحمت ہے. وہ قانون رحمت کی وجہ سے اپنے فیصلے مؤخر کر دے، وہ قانون رحمت کی وجہ سے کسی گناہگار کو بخش دے تو یہ اس کی رحمت ہے، وگرنہ قانون عدل اس کا بڑا سخت قانون. تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ساتھ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو، اس کے ساتھ کفر نہ کرو. یہ بھی وہی بات ہے معاہدے والی، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کریم نے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ کریم نے اسی طرح کی بات شکر کے بارے میں بھی فرمائی. یہاں ذکر کے بارے میں تھی وَلَئِن شَكَرْتُمْ، یہاں تو کہا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، وہاں پر لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں تمہاری عطا میں اور زیادہ اضافہ کروں گا. اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. حالانکہ یہ معاہدہ برابر کی پارٹیوں کے درمیان نہیں ہے، یہ معاہدہ اللہ کا اور اللہ کے بندے کا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ،
معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ اپنے ذمے لے لیتا، اندازہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ اس حق کو اپنے ذمے لے لیتا، لیکن لیتا کب ہے؟ لیتا اس وقت ہے جب بندے اللہ کے سامنے عاجزی کریں۔ فرمایا ما حق اللہ علی العباد، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اگر لوگ اس طرح کی زندگی گزاریں کہ وہ صرف اللہ کی غلامی کریں، اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں نے اللہ کا حق پورا کر دیا۔ اور اگر بندوں نے اللہ کا حق پورا کر دیا ہو تو اللہ تو مالک اور خالق ہے۔ آدمی اگر سارا کچھ بھی لوٹا دے اللہ کو، اگر انسان اپنی جان بھی قربان کر دے اللہ کے راستے میں، تو اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ جان بھی تو اسی کی دی ہوئی تھی نا، اسی نے دی، اگر اس کو واپس کر دی تو کیا کارنامہ دیا؟ اللہ کو تو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اس کو پھر اپنے ذمے قرار دیتا ہے کہ جو شخص پھر حق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا اللہ پر وہ حق بن جاتا ہے۔ کیا حق بن جاتا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا وہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کبھی عذاب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیتا ہے۔ اسی طرح فاذکرونی اذکرکم ہے، اسی طرح لئن شکرتم لازیدنکم ہے، تم شکر کرو میں اور دیتا جاؤں گا، میں اس کے اندر اضافہ کرتا جاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ معاہدہ کرتا ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، شکر کیسے کرنا ہے؟ بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ۔ ہر نعمت پر شکر کرنا ہے نا، اور شکر کرنا کیسے ہے؟ ایک تو شکر یہ ہے کہ آپ زبان سے الحمدللہ کہہ دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا دیا کہ آپ الحمدللہ کہہ دیں، اس سے شکر ادا ہو جاتا۔ امام قرطبی نے غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے تحت لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتیں تو اتنی بے شمار ہیں کہ انسان ان کو گن ہی نہیں سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ تو جن کو گنا نہیں جا سکتا ان کا شکر کیسے ادا ہو؟ شکر واجب ہے، تو پھر کیسے ادا ہوگا جن کو گنا نہیں جا سکتا؟ تو اس پر پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک کلمہ ایسا بنایا ہے کہ اگر پوری دنیا کی نعمتیں ایک لقمہ بنا دی جائیں اور انسان وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈال کے حلق سے نیچے اتار لے، تو ایک کلمہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ کلمہ انسان ادا کر لے تو وہ شکر ادا ہو جاتا۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ ہے الحمدللہ۔ افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحمدللہ، یہ جو الحمدللہ ہے یہ بہترین دعا بھی ہے۔ اب کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ مانگا کیا ہے اللہ سے؟ یہی تو کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس میں دعا کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو عرفات کے میدان میں جو بہترین دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے نا، وہ عرفات کا وقوف ہے، وقوف عرفہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اگر بہترین دعا کبھی کوئی کرتا ہے نا، تو اس کی وہ دعا ہے جو انسان حج پہ گیا ہو اور عرفہ کے دن عرفات کے اندر وقوف کے دوران جو دعا کرے وہ دنیا کائنات کی بہترین دعا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا جو بہترین دعا، اب ظاہر ہے جب اتنا اہم اور قیمتی موقع ہے تو آدمی سوچتا ہے نا میں کوئی ایسی دعا مانگوں جس میں سب کچھ ہی مانگ لوں، تو کتنی دعائیں ہیں، آدمی مانگنا شروع کر دے تو دعائیں ختم ہی نہیں ہوتی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہترین دعا کبھی کسی نبی نے مانگی ہے نا، یعنی تاریخ کی بہترین دعا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تاریخ کی جو بہترین دعا ہے، فرمایا جو بہترین دعا کبھی کسی نبی نے مانگی ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا اندازہ کیجئے، اب اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سوائے اللہ کی تعریف کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور پھر اللہ کی تعریف کر کے کہ اسی کے لیے ساری حمد ہے، اسی کے لیے ساری تعریف ہے، وہی ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ دعا کہاں سے آ گئی؟ سوال یہ ہے، جیسے الحمدللہ کے اندر فرمایا کہ افضل الدعاء الحمدللہ، الحمدللہ بہترین دعا ہے، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی نبی نے دعا مانگی ان تمام دعاؤں میں سے بہترین دعا وہ ہے، اور اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اصل میں وہ اس معاہدے کے تحت ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری بات مانو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ اگر ذکر کا مطلب اطاعت ہے، جیسے میں نے عرض کیا من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کی حکم مانا، اللہ کی بات مانی، اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی۔ تو جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کا حکم مانا، اللہ کی کوئی بات کبھی نہیں موڑی، تو اللہ اس کی کیوں موڑے گا بھائی؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ ہم پورا قرآن پڑھ کے پھونک دیتے ہیں کسی کے اوپر، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک مارتا ہے، اسی وقت شفا ہو جاتی ہے۔ ہم ساری زندگی دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہماری دعائیں پتہ نہیں کدھر جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہاں گئی ہیں۔ کوئی آدمی دعا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ مستجاب الدعوات ہے، اور اس کی اللہ نہیں موڑتا۔ کیوں نہیں موڑتا؟ انہوں نے زندگی ایسی گزاری ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کبھی نہیں موڑی ہوتی، اور جس کی اللہ نہیں موڑتا، جو اللہ کی نہیں موڑتا، اللہ اس کی بھی نہیں موڑتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں بظاہر کوئی سماجی مرتبہ نہیں رکھتے، بظاہر ان کا کچھ بھی نہیں ہے، مدفوع بالابواب، سماجی اعتبار سے نگلیکٹڈ کلاس کے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا قرب ایسا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر کوئی قسم دے دیں اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتے۔ کیوں پوری کرتا ہے اللہ ان کی قسم؟ اس لیے پوری کرتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہی ہے، جو دعا وقوف عرفہ کے درمیان مانگی گئی اس کا مطلب بھی یہی ہے، اور جو الحمدللہ ہی کہہ دے تو یہ بہترین دعا اسی قانون کے تحت بنتی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرتے جاؤ میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں گا اس نعمت کے اندر۔ اس لیے جو افضل کلمات شکر ہے، بہترین کلمہ شکر، وہ بہترین کلمہ دعا بھی ہے۔ لیکن یہ شکر سے مراد کیا صرف ونس اگین وہی بات جیسے ذکر کرنا، باطنی کیفیات میں دل و دماغ کے اندر یاد کرنا، کیا صرف یہ یاد ہے ذکر کرنا ہے یا زبان سے تذکرہ کرنا ہے؟ سمجھ میں بات آئی کہ جو شخص اللہ کا ذکر اس طرح سے کرے کہ ہر وقت اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے، یہ ہے اصل میں اللہ کی یاد۔ تو اسی طرح جو شکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو مختلف نعمتیں دی ہوئی ہیں اللہ نے، جو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، نعمتیں کئی قسم کی ہیں، وقت بھی اللہ کی نعمت ہے، قوت طاقت بھی اللہ کی نعمت ہے، دنیاوی ساز و سامان اسباب و وسائل وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جتنا کچھ اللہ نے اپنے انعامات ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں، ان سب نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا اصل میں شکر ہے۔ یعنی اگر اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ یہ زبان اللہ کی مرضی سے استعمال ہو۔ اگر آپ کو اللہ نے سماعتوں کی صلاحیت دی ہے تو یہ سماعتیں اللہ کا حکم مانے اور وہ سنے جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے وہ نہ سنے، یہ سماعتوں کا شکر ہے۔ اسی طرح نگاہوں کا شکر یہ ہے کہ جس پر نگاہ پڑنے سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے اس پر یہ نگاہ نہ پڑے۔ یوں اگر انسان پوری زندگی کا ایک ڈسپلن قائم کرتا ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ہے شکر کی زندگی۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ
ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. شکر کو گویا ایمان کے مترادف قرار دیا ہے. سورہ کہف میں فرمایا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. ہم نے تمہیں صلاحیتیں دے دی ہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ مومن بن جائے، جس کا دل کرتا ہے وہ کافر بن جائے. لیکن وہاں سورۃ الدہر کے اندر فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. چاہے کوئی شکر کرنے والا بن جائے، چاہے وہ کوئی کفر کرنے والا بن جائے. اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے مطابق زندگی گزارنا ہی شکر ہے. جو شخص ایمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہی شکر ہے. تو پھر یہاں وشکروا لی جب اللہ حکم فرماتا ہے کہ میرا شکر کرو، تو پیچھے ساری وہ جو نعمتیں بیان ہوئی تھیں، میں نے عرض کیا کہ امت محمدیہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ تبدیلی آ گئی ہے. اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کے پاس قیادت و سیادت تھی وہ چھین کے تمہیں دے دی گئی ہے. امت وسط تمہیں بنا دیا گیا ہے. اب اللہ کی مخلوق اور اللہ کے درمیان واسطہ تم ہو. اب تم نے سارے کام کرنے ہیں. وہاں فرمایا تھا نا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کہ لوگوں کے اوپر تم گواہ ہو اور اللہ کا رسول تمہارے اوپر گواہ ہے. اب تم واسطہ بن گئے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب اس کے بعد جو رہ گئے ہیں واسطہ، یہ میں اور آپ جو امتی ہیں یہی رہ گئے. اگر ہم امت کو، اگر ہم انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا وہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امت وسط ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ اس طرح نہیں چلے گا کہ تم کچھ بھی نہ کرو اور میں تمہارے اوپر عنایات کرتا جاؤں. ایسا نہیں ہوگا. میری عنایات جو ہیں وہ تمہارے عمل پر موقوف ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اس طرح کرو گے تو یہ معاہدہ اسی طرح کا ہے جیسے ان سے کہا تھا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو. اوفوا بعہدی اوف بعہدکم. تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. انہوں نے نہیں کیا. اب تم کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ اچھا سلوک ہوگا، وگرنہ پھر تم بھی اپنے انجام کے بارے میں فکر کرو. ولا تکفرون کا جو لفظ ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ ایک تو کفر کے حوالے سے آتا ہے. ویسے اس کا کاف فا را اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپا لینا. تو کافر وہ بھی ہوتا ہے جو اپنے یعنی دین کا انکار کرتا ہے، اور کافر وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کے جواب میں جو طرز عمل بنتا ہے شکر کا، وہ اس کو چھپا لے، وہ بھی کافر ہوتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے اس کی وضاحت قرآن پاک نے اپنی ہی وضاحت مختلف مقامات پر کی ہے. خاص طور پر دو آیات میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک سورہ نحل کی آیت نمبر 72 ہے اور ایک سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 ہے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. ایک طرح کی آیات ہیں دونوں. سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور سورہ نحل کے اندر فرمایا وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. بس یہ فرق. آیت ایک ہی ہے کہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے بتوں کی پوجا کا، یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے شرک کا، یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے سورۃ العنکبوت کے اندر بھی اور سورۃ نحل کے اندر بھی. اس سے پیچھے سیاق و سباق ہے شرک کا، کہ جو تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا سمجھتے ہو یا اللہ کو چھوڑ کر مخلوقات میں سے اپنے خدا بنا لیتے ہو، تو وہ ان کو خدا بنا لینا ایسا ہی ہے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ کہ باطل پر تو تمہارا ایمان ہے. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور جو اللہ نے جو انعامات کیے ہیں ان کے ساتھ تم کفر کرتے ہو. یہ تمہارا کیا معیار ہے کہ جس نے اصل میں دیا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، اس پر ایمان رکھنے کی بجائے اور اس کا شکر کرنے کی بجائے تم شکر کسی اور کا کرتے ہو. میں نے پہلے عرض کیا کہ لگتا یوں ہے کہ ایمان اور شکر، ایمان والی زندگی ہی شکر والی زندگی ہوتی ہے. جو ایمان والی زندگی نہیں گزارتا وہ گویا شکر بھی نہیں کرتا. اور جس کا شکر کا رویہ جس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر جس شخص نے جو کچھ کیا ہوتا وہ اس کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ کو یاد ہوگا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. لوگوں نے اگر کسی نے کوئی احسان کیا ہو، کوئی چھوٹی موٹی بات آپ کو کوئی دے دی ہو، کوئی ایسی نیکی آپ کے ساتھ کر دی ہو، تو اگر آپ ان کا اگر نہیں کریں گے، شکریہ ادا نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں.
تو اللہ کے بندوں نے اگر آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس نیکی کے جواب میں آپ ان کا شکر ادا کریں یا شکریہ ادا کریں، اور اگر اللہ نے آپ کے اوپر نعمتیں کی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ پوری زندگی اس طرح سے گزرے گی تو یہ اللہ کی مرضی کی زندگی ہوگی، وگرنہ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہو۔ زبان اگر اللہ کی مرضی سے استعمال نہیں ہو رہی تو یہ ناشکری ہے، آنکھیں اگر استعمال نہیں ہو رہی ناشکری ہے۔ اللہ نے پوری صلاحیت دی ہے، پورا جسم دیا ہے، قوت طاقت دی ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے نہیں استعمال ہو رہی تو پوری زندگی کی ناشکری، پوری زندگی کا رویہ ناشکری پر مبنی ہے، اور جب اس طرح کا رویہ ہوگا تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے ساتھ کفر نہ کرو، وگرنہ پھر جو کوئی بھی کریں گے یہ رویہ اختیار کریں گے کہ وہ شکر، وہ اطاعت کا رویہ، وہ بندگی کا رویہ، وہ عبادت بالتذلل، اطاعت بالتذلل، کہ عاجزی کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا، یہ سارے کے سارے حقوق اللہ کے ہیں، اور جو اللہ کا حق نہیں دیتا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ دوسروں کو دوسرا کا حق دیتا ہے۔ نعمتیں دینے والا اللہ، شکر یہ کسی اور کا کرتا پھرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل ظالم تو یہ ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ تو ہر نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ایمان ہے، اور ہر نعمت کی ناشکری کرنا یا کسی بھی نعمت کی ناشکری کرنا یہ اصل میں کفریہ زندگی ہے۔ معنوں کے اعتبار سے ہم اس کو ناشکری کہہ دیں گے، لیکن یہ لفظ اس کے لیے کفر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، شکر والی زندگی گزار لے چاہے کفر والی زندگی گزار لے، شکر کرنے والا بن جائے چاہے ناشکری کرنے والا بن جائے، اس کی آپ آگے وضاحت جتنی مرضی کرتے جائیں، حقیقت میں یہ دو پوری زندگی گزارنے کے ڈسپلن ہیں۔ اب آگے، اب یہاں تک تو چونکہ چل رہی تھی بات، قیادت تبدیل ہو گئی، علامت کے طور پر قبلہ تبدیل ہو گیا، اس کی حکمتیں بتا دیں، اور حجت تمام ہو گئی، اور اس کے مطابق بتا دیا کہ اب معاملہ اس طرح سے چلے گا کہ ذمہ دار تم ہو، اب تم ذمہ داری نبھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اوپر اپنے انعامات کی بارش کرے گا۔ یہاں تک تو بات تھی انڈائریکٹلی چل رہی، اب ڈائریکٹ خطاب آگے اللہ کریم نے امت محمدیہ کو فرمایا، اور یہ ڈائریکٹ خطاب ذمہ داریوں کا تعین کرنے کے بعد ہے کہ تمہیں ایک ذمہ دار امت بنا دیا گیا ہے۔ اب ہر فرد جو ملت کا ستارہ ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ایک ایک فرد سے امت بنتی ہے، اور اس پوری امت کو اب اللہ کریم ڈائریکٹ خطاب فرما رہے ہیں کہ تم نے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، تو پھر جا کے تمہارا مشن پورا ہوگا، اور تمہارے ذمے جو ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ پوری ہوگی۔ اگر وہ نہیں کرو گے تو وہ پوری نہیں ہوگی۔ اب ڈائریکٹ خطاب ہے۔